حضور علیہ السلام نے فرمایا تحتہ، پہلے اس کو کھرچے، ہاں یعنی ثم تخرجہ، پھر اس کو ملے پانی کے ساتھ، ثم تنضحہ بالماء، پھر پانی سے اس کو دھوئے، یہاں تنضحہ کا معنی تغسلہ، وتصلی فیہ، اور اسی میں نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی نیا سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں، اسی سے خون کو دھو کر وہ پاک ہے، اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی حدثنا محمد قال حدثنا ابو عبد قال حدثنا اشعب عروه عن ابي عائشه قال جاء فاطمه بنت ابي قيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك استحاب ولا اقبل على الصلاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عيب وليس بحيل، فاذا اقبلت حيلت بي فدع الصلاه فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وقال ابي ذر وتركت الصلاه حتى يلي ذلك الوقت۔ جو خون آتا ہے نا حیض کا، یا حیض کا تو ہر مہینے جوان عورتوں کو آتا ہے، ہاں بڑھاپے میں ختم ہو جاتا ہے، یا حمل میں وہ بچے کی خوراک بنتا ہے نہیں آتا، تو پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد جو آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس حیض اور نفاس کے علاوہ ایک خون آتا ہے استحاضہ کا، وہ استحاضہ وہ کسی رگ کا خون ہوتا ہے اور وہ بیماری ہے، اس استحاضہ کے خون کا حکم نکسیر والا ہے، یعنی اس سے نماز پڑھ سکتی ہے اس کے باوجود، جیسے نکسیر آتی ہے کسی کی تو نکسیر والا نماز پڑھ سکتا ہے، تو استحاضہ سے روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اس کا خامد اس سے جمع بھی کر سکتا ہے، ہاں۔ تو یہاں جو ہے نا فاطمہ بنت ابی حبیش، ان کو یہ بیماری تھی استحاضہ کی، تو اس استحاضہ کے دوران پھر حیض بھی آ جاتا ہے، تو حیض کا حکم اور ہے، استحاضہ کا حکم اور ہے، ہاں۔ فاطمہ بنت حبیش آئیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام انی امرأۃ استحاض، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاض استحاضہ کا خون آتا ہے، فلا اطہر، وہ کبھی نہیں رکتا، یعنی میں اس سے پاک نہیں ہوتی ہوں، وہ رکتا نہیں ہے کبھی، آفا ادع الصلاۃ، کیا اس استحاضہ کے خون کی وجہ سے میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی، ان نماز ذالک یا ذالک عرق، وہ ایک رگ کا خون ہے، ولیس بحیض، وہ حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت، جب حیض آ جائے تو دعی الصلاۃ، نماز چھوڑ دے، اور واذا ادبرت، جب حیض ختم ہو جائے، اب استحاضہ کا خون ہو تو فغسلی عنک الدم، وہ خون اپنے آپ سے دھو لے، اور ثم صلی، پھر نماز پڑھ، قال وقال ابی ثم توضئی لکل صلاۃ، یعنی وہ پھر معذور کے حکم میں ہوگی نا، ایک وقت میں نماز وضو کرے تو اس وقت میں وہ نماز وقتی بھی پڑھ سکتی ہے، قضائیہ بھی پڑھ سکتی ہے، جب وہ وقت گزرے گا تو اس کو پھر نیا وضو کرنا پڑے گا، حتیٰ یجیء ذالک الوقت، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے۔ ہاں جی، وہ عورتوں کو پہچان ہوتی ہے، اور ہاں وہ پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ حیض کا جو خون ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے اور اس سے بو آتی ہے، ہاں، اور جو دوسرا خون ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے اور اس سے بو بھی، ہاں ہاں، تو چونکہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو ان کو پہچان ہوتی ہے، جب حیض آئے گا تو نماز چھوڑ دے گی، جب حیض ختم ہو جائے گا نماز پڑھے گی۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غسل المنی و فرقی و غسل ما یصیب من المرض حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الى الصلاة ويذكر الماء في ثوبه. اب یہ ہے کہ اگر کپڑے پر منی لگ گئی اور وہ خشک بھی ہو گئی تو فرق اس کو کھرچنا، یعنی کھرچ دینے سے وہ اتر جائے گی. اور وغسل ما یصیب من المرأۃ، اسی طرح میاں بیوی اکٹھے تھے، کچھ پانی بیوی کا وہ مرد کے کپڑے پہ لگ گیا تو اس کو بھی دھو دینا، یعنی سارا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں، اتنی جگہ دھو دینا جس پر مرد کی پانی یا عورت کے پانی سے کچھ لگا ہے وہ جگہ دھو دی جائے تو باقی کپڑا پاک ہے، اسے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها حينئذ وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ إلى الصلاة وأشهد الغسل في ثوبي وقلبها. جا المومنین فرماتی ہیں کہ میں جنابت یعنی نیچے جنابت کا اثر وہ دھو دیتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے، اور آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، یا خروجو اپنے گھر سے نکلتے مسجد کی طرف، اور چونکہ وہ پانی جو تھا نا کپڑے کی ایک جگہ سے بھی دھویا گیا، دوسری جگہ سے بھی دھویا گیا، بقعتن کی جمع ہے، یعنی کپڑے میں مثلا 2-3 جگہ کپڑا وہ دھویا گیا، باقی سارا کپڑا خشک ہے لیکن 2-3 جگہ سے جہاں دھویا گیا تو گیلا ہے، تو وہ پانی کے جو نشانات ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام وہ پہن کر نماز پڑھانے تشریف لے جاتے. جی باب اذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في ثوب تصيب الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة وأدر الغسل في بقاع الماء. آپ نماز کی طرف تشریف لے جاتے اور اثر الغسل دھونے کے نشان کیا تھے؟ پانی کے کپڑے نشان، فی صوبہ بقع الماء، پانی کے بقعے یعنی کئی جگہ سے گیلا کپڑا ہوتا اور حضور تشریف لے جاتے نماز پڑھانے. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى فيه بقعة أو بقعان. ہاں جی ام المومنین فرماتی ہیں کہ انہا کانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی مفہوم ہے اوپر والے حدیث. ثم اراہ فیہ بقعتن او بقعن، اگر ایک ہی جگہ ہوتی تو ایک جگہ سے گیلا ہے، اور اگر کئی جگہ سے دھونا پڑتا پھر کئی جگہ سے نظر آ رہا ہوتا گیلا کپڑا اور حضور پہن کے تشریف لے جاتے. جی باب اقوال النبی والدواس والغنم ومنابذها وصلى بموسى رضي الله موسى في دار البرية والسركين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا ثم سواء. اب وہ آپ کا مسئلہ آ رہا ہے اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرنے والا. اس باب میں اب بتانا چاہتے ہیں کہ اونٹوں کے پیشاب کا کیا حکم ہے، اونٹوں کے پیشاب کا، اور دواب اس سے مراد جانور، اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے نا حلال جانور، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے. بعض حضرات کے نزدیک اونٹوں کا پیشاب اور معقول اللحم
جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ احناف فرماتے ہیں نہیں، پیشاب کسی کا بھی پاک نہیں۔ ہاں البتہ نجاست خفیفہ اور غلیظہ کا فرق ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب جو ہے نا وہ نجاست خفیفہ ہے، اور انسانوں کا پیشاب یا دوسرے جانوروں کا پیشاب وہ نجاست غلیظہ ہے۔ تو الغنم، غنم بکریاں، اور مرابد جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، باڑہ، مرابد جمع ہے بکریوں کے باڑے۔ اور صلی ابو موسیٰ فی دار البرید، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دار البرید میں نماز پڑھی۔ یہ برید کہتے ہیں پیغام لانے والوں کو، اور پیغام لانے والوں کے لیے ایک جو گھر بنایا گیا تھا، دار بنایا گیا تھا، ہے نا۔ منزل، نیچے پہ دار البرید کے لکھا ہوا ہے منزل بالکوفۃ ینزل فیہا الرسل، وہاں رسول کی جمع، اور بادشاہوں کے بھیجے ہوئے پیغام لانے والے لوگ وہ اس دار البرید میں ٹھہرتے تھے، اور آنے والوں کے پاس جانور بھی ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جہاں جانور باندھے جاتے تھے وہاں ان کی سرکین، ان کی مینگڑیاں وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ گھوڑا ہے تو اس کی لید، اونٹ ہے تو اس کے وہ لیدنے، سرقین۔ والبریہ، بریہ صحرا کو کہتے ہیں، جنگل، الی جنبہ، یعنی دار البرید میں وہ نماز پڑھتے، اور جہاں مینگڑیاں بھی پڑی ہوتی وہاں نماز پڑھتے، اور بریہ وہ پہلو میں ہوتا، یعنی وہاں صاف جگہ بریہ، وہاں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ بجائے اس صاف جگہ نماز پڑھنے کے وہ سرکین والی جگہ دار البرید میں نماز پڑھ لیتے۔ ہاں جی، اور یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ تھے نا، یہ یمن سے آئے ہوئے، اور پھر ان کو یمن کا گورنر بھی بنایا گیا تھا۔ فقالا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ سرکین والی جگہ نماز پڑھتے اور کہتے کہ وہاں اور یہاں ایک جیسی ہے بات، یعنی وہاں نماز پڑھوں یا یہاں پڑھوں جائز ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ معقول اللحم جانوروں کے جو سرکین ہیں وہ پاک ہیں۔ تو ہمارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ بے شک ادھر ادھر سرکین ہوں گے، وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں گے جہاں سرکین نہیں ہے، تو ارد گرد سرکین ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یا جگہ اگر مصلی وغیرہ بچھایا جاتا ہے، چٹائی بچھائی جاتی ہے، وہ چٹائی صاف ہے، تو اس کے ادھر ادھر یا نیچے بھی اگر کوئی نجاست والی چیز ہے تو چونکہ وہ مصلی پاک ہے اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي كلابة عن انس قال قدم مناس من بكر اورينة فاجتاوا المدينة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما سهوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستأكلوا الغنم فجاءوا الخبر في اول النهار فبعث في اسارهم فلما اتفق النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم والقوا في حفرة يستسقون فلا يسقون قال ابو كلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ایمانهم وحاربوا الله ورسوله۔ اس سے یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اکل یا ارینا یہ دو قبیلے ہیں، ان دو قبیلوں کے، اکل قبیلے کے تھے یا ارینا قبیلے کے تھے، کچھ لوگ آئے مدینہ طیبہ میں اور آ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان اصل میں مسلمان یا تو ہوئے ہی نہیں، منافقت تھی کہ اسلام ظاہر کیا اور دل میں کفر تھا، یا مسلمان ہو گئے تھے تو پھر مرتد ہو کر
انہوں نے فج تابب المدینہ، مدینہ میں آئے نا تو بیمار ہو گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اب وہ بظاہر مسلمان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ باہر اس اونٹ والی جگہ جہاں اونٹ باندھے ہوتے تھے نا، تو اور ان کو فرمایا کہ تم اونٹوں کا دودھ بھی پینا، اونٹنیوں کا، اور اونٹوں کا پیشاب بھی پینا، پیشاب بھی پیے۔ تو انہوں نے اونٹوں کا پیشاب بھی پیا اور دودھ بھی پیا، تو ان کی وہ بیماری دور ہو گئی۔ اب یہ ان کو جو حکم دیا تھا نا کہ اونٹوں کا پیشاب بھی پیو، اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، اگر پاک نہ ہوتا تو حضور پینے کا حکم کیوں دیتے؟ ہمارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب آدمی بیمار ہو تو بطور علاج، جس علاج سے اس کی شفا یقینی ہو تو وہ چیز اگر حرام بھی ہو تو اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن اس کا حلال ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ شفا یقینی ہو، اور اللہ کے نبی کا علم قطعی یقینی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اونٹوں کے پیشاب سے یہ ایسے احتیاط ہو سکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے حکم دیا، تو ان کے لیے وہ اونٹوں کا پیشاب حلال ہوا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ ان کو شفا ہوگی، لیکن دوسروں کے لیے حلال نہیں ہے اور پاک نہیں ہے اونٹوں کا پیشاب۔ جی ہاں، وہ غلط ہے، کیونکہ جو حکیم کا علم ہے وہ قطعی یقینی نہیں، اور اللہ کے نبی کا علم قطعی یقینی ہے۔ ہاں، اب دیکھیے نا، جس سے شفا یقینی ہو اس کے لیے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے گلے میں لقمہ اٹک گیا، اب اس کو کوئی گھونٹ بھرتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی، اب اس کے پاس نہ پانی ہے، نہ دودھ ہے، نہ کوئی اور حلال چیز ہے، شراب ہے، اس کے لیے جائز ہے وہ گھونٹ بھرے، کیونکہ لقمہ نیچے چلا جائے گا تو یقین ہے کہ اس سے بچ جائے گا، اس کے لیے شراب۔ ہاں، لیکن کھانسی یا کسی اور کے لیے یقین نہیں کہ شفا ہوگی، لہذا اس کے لیے وہ نہیں، اور اللہ کے نبی کا علم قطعی یقینی ہے۔ سمجھ آئی؟ وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، ابوال بول کی جمع ہے اور البان لبن کی جمع ہے۔ فَانْطَلَقُوا، وہ گئے، جب وہ ٹھیک ہو گئے نا، تکڑے ہو گئے، بیماری بھی دور ہو گئی، ویسے بھی دودھ شودھ اونٹوں کا بڑا مفید ہوتا ہے، تو انہوں نے اب وہ جو چرواہا تھا نا صحابی، اس کو شہید کر دیا، اور شہید بھی بڑی بے دردی سے کیا، یعنی ان کی آنکھیں نکالی، ان کو ایسے بے دردی سے شہید کیا، اور جو اونٹ تھے وہ لے کر بھاگ گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے کچھ لوگ پکڑنے والے بھیجے، تو جو پکڑنے والے بھیجے وہ ان کو پکڑ کر لے آئے واپس۔ اب جب وہ واپس ان کو لایا گیا نا، تو ان کو اسی بے دردی سے فی النار کیا گیا جس بے دردی سے انہوں نے صحابی کو شہید کیا تھا، یعنی ان کو دھوپ پر ڈال دیا گیا، وہ پانی مانگتے ان کو پانی نہیں دیا گیا، ان کی آنکھیں گرم سلائیوں سے آنکھیں، یعنی بڑی بے دردی سے، جس طرح انہوں نے بے دردی کی تھی نا صحابی پر، اسی طرح ان کو فی النار کیا گیا۔ وَاسْتَاقُ النَّعَمَ، یعنی انہوں نے قتل بھی کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
اونٹوں کے چرواہے کو، وسطاق النعمہ اور اونٹ لے کر بھی بھاگ گئے۔ فجاء الخبر فی اول النہار، صبح صبح خبر پہنچی مدینہ شہر میں کہ ان لوگوں نے تو ایسا کیا ہے، وہ اکل کے لوگوں نے یا ارینا کے۔ فبعث فی آثارہم فلما ارتفع النہار، جب تھوڑا سا دن اونچا ہوا تو جیء بہم، ان کو پکڑ کر واپس لایا گیا۔ فامر، حضور علیہ السلام نے حکم دیا ان ڈاکوؤں کے بارے میں، فقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹا گیا کیونکہ ڈاکہ تھا نا ان کا۔ وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی گئیں، اور وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ان کو حرہ میں گرم پتھروں پر لٹایا گیا، اور وہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا پینے کے لیے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء، یہ لوگ، سارقوا، انہوں نے چوری بھی کی، وقاتلوا، اور آدمی بھی قتل کیا، وکفروا بعد ایمانہم، مرتد بھی ہوئے، انہیں مرتد کی سزا بھی قتل ہے نا، ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی، یعنی ڈاکہ، یہ ڈاکہ بھی ہو گیا۔ جی ہاں جی، مدینہ شریف میں وادی جن جو ہے، اس کو وادی جن کہتے ہیں، اور وہاں سے گاڑیاں اور چیزیں الٹی مدینہ شریف کی طرف چلتی ہیں۔ تو وہاں شنید یہ ہے کہ جب یہ اونٹ وہ لے کے گیا، اب اس طرف کو لے کے گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے آواز دی کہ واپس آ جاؤ، تو وہ اونٹ جو تھے وہ مدینہ شریف کی طرف واپس آنے لگے، تو یہ جو تھے ان کو کھینچتے تھے، یہ شنید ہے، یعنی اس کی کوئی تصدیق ہے؟ نہیں، تصدیق تو نہیں ہے، بس یہی شنید ہے۔ اور میں تو حاضر تو ہوا ہوں 6 بار حرم شریف میں، لیکن وہ جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھی وہاں جو پانی کی بوتل ہے نا، وہ بھی وہاں ایسے سڑک پہ رکھتے ہیں، سڑک جو ہے مدینہ شریف چڑھائی کی طرف ہے اور وادی جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، تو پانی کی بوتل جو ہے نا بھری ہوئی وہ رکھتے ہیں ایسے نیچے کی طرف، تو وہ اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بسیں جو ہیں یہ نیوٹرل کر کے، بند کر کے، نیوٹرل کر کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو یہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور 100-110 کی سپیڈ سے یہ چلتی ہے۔ یہ جو 3-4 کلومیٹر کا ایریا جو ہے نا، اتنے ایریا میں یہ 100 سے زیادہ سپیڈ پکڑ جاتے ہیں اوپر کی طرف۔ مدینہ شریف اونچائی کی جانب ہے اور یہ وادی جو ہے یہ گہرائی میں ہے۔ وہ میرا خیال ہے نجدیوں کی ناک کاٹنے کے لیے نجدیوں کو شرمسار کرنے کے لیے۔ میں نے کافی دفعہ سنا کہ سرکار نے جب فرما دیا کہ واپس آ جائے تو وہاں سے ہر چیز جو ہے نا وہ واپس کی طرف جاتی ہے، جو اگر اس کا کچھ حوالہ یا کہیں مل جاتی ہے کوئی چیز اگر یا آپ کی نظر سے گزری ہو شاید؟ نہیں، میری نظر سے نہیں گزری ہے ایسی۔ جی حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو السياح عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابد الغنم۔ ہاں، انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے مسجد بنائے جانے سے پہلے، جس جگہ موقع مل جاتا، حتیٰ کہ مرابد غنم میں بھی نماز پڑھ لیتے، یعنی جہاں بکریوں کا باڑا ہوتا، تو بکریوں کا باڑا وہ ہر وقت تو اس میں نجاست نہیں پڑی ہوتی، یا بکریوں کا باڑا وہاں صاف جگہ ہو، خشک جگہ ہو، اور اوپر چٹائی بچھا کر، پاک مصلی بچھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري رضي الله عنه لا باس بالماء ما لم يغير طعما او ريحا او لونا وقال حماد ولا باس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى والفيل وغيره وتركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدعون فيها لا يرون به باسا وقال ابن سيرين وابراهيم لا باس بتجارة العاج۔ جی، جو گھی میں نجاست پڑ جاتی ہے یا پانی میں نجاست پڑ جاتی ہے، اس کا کو کیا حکم ہے؟ اور زہری فرماتے ہیں لا باس بالماء ما لم یغیر طعم او ریح او لون، کہ ایسے پانی میں
جس میں نجاست پڑ گئی، جب تک اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ نہ تبدیل ہو، یہ ہمارے احناف کے نزدیک تغییر طعم ری لون یہ مائع جاری کے لیے ہے، جاری پانی کے لیے یا کثیر پانی کے لیے، کثیر پانی کے لیے، قلیل کے لیے نہیں۔ بعض حضرات قلیل کے لیے بھی یہ شرط لگاتے ہیں۔ حماد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حماد جو ہیں نا، حماد بن ابی سلیمان، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں۔ ہاں کثیر، یہ حماد اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، حماد بن ابی سلیمان شیخ و ابی حنیفہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، جن کا حوالہ امام بخاری دے رہے ہیں۔ لا باس بریش المیتہ، یہ مردہ جو پرندہ ہے اس کے پر، کیونکہ پروں میں خون نہیں ہوتا، تو پر جو ہیں وہ مردہ پرندے کے وہ پاک ہیں۔ وقال زہری فرماتے ہیں فی عظام الموتى، مردہ جانوروں کی ہڈیاں جیسے فیل یا اس کے سوا، تو ادرکت ناسن، میں نے گزشتہ علماء میں سے کئی لوگوں کو پایا کہ یمتشطون بہا، وہ ان کی کنگھیاں بناتے تھے، تو ہڈی پاک ہو جاتی ہے ہر جانور کی جب خشک ہو جاتی ہے سوائے خنزیر کے۔ وَيَدَّهِنُونَ، اور وہ اس سے ایسا برتن بناتے جس میں تیل وغیرہ ڈالتے، لا يرون به باسا، اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے، وہ ہڈی جو خشک ہے وہ پاک ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں، یہ محمد بن سیرین اور ابراہیم نخی، لا باس بتجارت العاج، عاج یہ ہاتھی کا جو دانت ہوتا ہے، اس کی تجارت میں، خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ جی حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله عن ابن عباس عن میمونة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارة سقطت في النهر فقال اربوها وما حولها وكلوا ثمرها۔ ہاں جی، جب گھی ہونا جمع ہوا، ابن عباس عن میمونہ، سیدہ میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا ام المومنین کہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا گھی میں اگر چوہا مر جائے اور گھی جو ہے وہ جمع ہوا ہو تو ساقطت فی سمن، فقال، تو فرمایا کہ چوہے کو نکال کر باہر پھینک دو اور اس کے ارد گرد جو گھی تھا اس کو بھی نکال کے پھینک دو، باقی گھی کو کھا لو۔ ما حولہا وکلوا ثمنکم، اور باقی کا گھی جو ہے وہ کھاؤ۔ تو جو ماحول ہے وہ متعین جمے ہوئے گھی کا ہو سکتا ہے، اگر گھی گرم ہو پانی کی طرح ہو تو اس کا ماحول تو متعین نہیں ہو سکتا۔ حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس عن میمونة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه فقال ما عنن حدثنا مالك بن مالك يقول عن ابن عباس عن میمونة۔ یہ وہی ہے، سیدہ میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام سے سئیلا پوچھا گیا عن فارۃ، چوہا، ساقطت فی سمن، گھی میں گرا، فقال خذوها، فرمایا اس کو اٹھا لو چوہے کو، وما حولہا، اور جو اس کے ارد گرد گھی ہو اس کو بھی اٹھا لو، فاطرحوہ، پھینک دو۔ اور معن کہتے ہیں کہ ہمیں مالک نے بے شمار دفعہ، ما لا احصی ہے یعنی جس کی میں گنتی بھی نہیں کر سکتا، اتنی بار یقول عن ابن عباس عن میمونہ۔
جی حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئته اذا تعينت تفجر دما لون الدم والعرق عرق المسك. یہ ہاں قلب کہتے ہیں زخم کو، جو زخم اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مسلمان کو لگتا ہے فی سبیل اللہ، یکون یوم القیامت، قیامت کے دن وہ زخم ایسے ہی ہوگا، اور جب اس کو وہ نیزہ وغیرہ یا تلوار لگی تھی تازہ زخم ہوگا، اور اس سے جو خون نکلے گا وہ رنگ خون والا ہوگا اور خوشبو کستوری والی ہوگی، اور یقیناً اس زخم میں پھر درد تو کوئی نہیں نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو خون نکالا جا رہا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا خون وہ کستوریوں کی خوشبوئیں دے رہا ہے. باب البول في الماء الدائم. حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد بن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن اخرون السابقون بالاسناد قال لا يقولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. اچھا یہ دیکھیے کہ جو کھڑا پانی ہے اس میں پیشاب نہ کرو، کھڑا پانی اس میں پیشاب نہ کرو. اب اگر وہ کھڑا پانی تھوڑا ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن الآخرون، ہم سب امتوں میں آخری ہیں، اور السابقون، جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں. اور اسی اسناد کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے کھڑے پانی میں، الذی لا یجری، جو جاری نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل بھی کرے. اچھا اگر پانی بے شک تھوڑا ہو لیکن چھپڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، تو اس میں پیشاب کرنے سے کیا اس پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے گا؟ بو تبدیل ہو جائے گی اور طعم تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس میں غسل کرنا اب جائز نہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ اوپر جو ہے کہ جب تک اس کا طعم ری لون نہ تبدیل ہو، تو یہ ہے کثیر پانی کے لیے یا جاری پانی کے لیے. ورنہ تھوڑا پانی اگر اس کا رنگ بو ذائقہ نہ بھی بدلے تو اس میں غسل کرنا، یہ احناف کی دلیل ہے یہ حدیث. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ہاتھ دھو نہ لو، پانی میں نہ ڈالو، تمہیں کیا پتہ کہ تمہارا ہاتھ کہاں رہا ہے. اب وہ نجاست جو صرف مہومی ہے کہ اگر تمہارا ہاتھ کہیں نجاست والی جگہ پڑا، نجاست لگ گئی ہے، تو وہ پانی وضو والا وہ اس سے پلید ہو سکتا ہے نا، اسی لیے دھونے سے پہلے نہ ڈالو اس میں. تو معلوم ہوا جو قلیل پانی ہے اس کے نجس ہونے کے لیے قلیل نجاست بھی کافی ہے، اگرچہ رنگ بو ذائقہ نہ بھی تبدیل ہو. تو رنگ بو ذائقہ کا تبدیل ہونا یہ جاری پانی کے لیے ہے یا یہ کثیر پانی کے لیے. جی باب داود کی علیہ مسلی قدر او جیفۃ لم تقصد علیہ الصلوۃ قال وكان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي ودعاه ومضى في صلاته وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى في ثوبه دم وجنابة او لغير القبلة وتيمم فصلى ثم ترك الماء في وقته لا يعيد. اچھا وكان ابن عمر اذا رأى آپ نے پڑھا ہے تو یہ رأى کیا بن جائے گا پھر؟ کانا ابن عمر اذا، تو یہ سوچا بھی نا کہ پڑھ رہا ہوں تو کیا بنے گا. اذا رآ یہ ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اس کی پشت پر کسی نے آ کر نجاست رکھ دی،
یہ کافر لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، یا کوئی جیفا مردار وہ بھی نجاست ہی ہے، تو لم تفسد علیہ صلاتہ، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وقالا وکانا ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر اذا رآ فی ثوبہ دمن، جب اپنے کپڑے پر خون دیکھتے، نماز پڑھ رہے ہوتے تو وضعہ، اس کو کپڑے کو اتار دیتے، ومضی فی صلاتہ، اور اپنی نماز پڑھتے رہتے۔ وقال ابن المسیب، سعید بن مسیب کہتے ہیں اور شعبی کہ اذا صلی، جب کوئی آدمی نماز پڑھے، وفی ثوبہ دمن، اور اس کے کپڑے پر خون لگا ہوا ہو، او جنابتن، یا منی لگی ہو، او لغیر القبلۃ، یا نماز پڑھ رہا تھا تو غیر قبلہ کی طرف رخ تھا، او تیمم، یا تیمم سے نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز ہی ادرک الماء، پانی پا لیا، فی وقت ہی، اور اب یہ نماز کا وقت ہے، تو لا یعید، ان تمام صورتوں میں اس نماز کا اعادہ نہیں ہے، اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ ہاں جی۔ حدثنا بدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن محمود ان عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب حينئذ قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثنا عمرو بن محمود ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل اصحاب له جلوس قال بعضهم لبعض يجيب بس بصلاة جزور بني فلان فيدعه على بصلاة جزور بني فلان فيدعه على ظهر محمد إذا سجد فانبت أشكى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم ودعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغنى شيئا لو كانت لو كانت لي منعا قال فجعلوا يضحكون ويقيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فتركته على ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليه إذا دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمع اللهم عليك يا أبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد الصحابي فلم يحدثوا فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعا في الكليل بدر۔ اچھا، یہ اوپر تھا نا، ہاں حدیث پہلے سن لو، پھر آپ کو میں اس کا جواب احناف کی طرف سے جو ہے وہ دوں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ شریف کے پاس، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، جب ابھی تک رسول پاک علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما تھے۔ تو ابو جہل اور اس کے ساتھی وہ بھی حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ آج کل نا ہمارے عوام بڑے بوڑے باڑے ہیں، ان کو وہابی کہہ دیتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں، اور اگر وہ برے ہوتے تو مکے میں رہتے۔ مکے میں بلا ایسے برے آدمی رہ سکتے ہیں؟ تو یہ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ اور حرم کا چودھری کون تھا؟ حرم کی انتظامیہ مسجد کا صدر کون تھا؟ مسجد کی انتظامیہ کا صدر ابو جہل تھا نا۔ ہاں، تو وہ ابو جہل و اصحاب لہ جلوس، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ جب سجدے میں گئے نا تو یہ چند مشٹنڈے وہ انتظامیہ والے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں،
فلاں قبیلے کی جو اونٹنی ہے نا اس نے بچہ دیا ہے، اور بچے کے بعد نا جیر آتی ہے، وہ جھلی جس میں بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، وہ جیر وہ نکلتی ہے، تو کون ہے جو وہ جیر لے آئے اور لا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ دو، تو فیدع علی ظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا ساجدہ، جب سجدے میں جائیں تو فن بعث اشقى القوم، جو قوم میں سب سے بڑا بدبخت تھا نا اس نے کہا میں لے آؤں نا، میں لے آتا ہوں۔ معلوم ہوا گستاخی رسول کون ہوتا ہے؟ اشقى القوم، قوم کا بڑا بدبخت۔ جاء فنظر، وہ لے آیا، حتیٰ پھر اب انتظار کی، حتیٰ اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ کیا تو وضعہ علی ظہرہ، اس نے پشت پہ وہ رکھ دی، بین کتفیہ، دونوں کندھوں کے درمیان، وانا انظر، یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ تو رہا تھا، لیکن یہ جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود یہ چھوٹے قد کے تھے، بہت کمزور، بہت کمزور، ہاں، اور انہی کے ہاتھوں ابو جہل کو مروایا اللہ نے، انہی کے ہاتھوں، ہاں، وہ زخمی تو کیا نا دو انصاری جوانوں نے، لڑکوں نے، تو زخمی ہو کر پڑا تھا، ابھی مرا نہیں تھا، تو یہ حضور نے ان کو بھیجا، جانا دیکھ ابو جہل کا کیا بنا، تو دیکھا تو وہ آخری سانسوں پہ تھا، تو یہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور اس کی گردن کو جسم سے جدا کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ کمزور سا تھا تو وہ ٹیم تھی مشٹنڈوں کی، میں تو ڈر گیا، تو میں کر کچھ نہ سکا، تو کہتے ہیں کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی اور میں کچھ حضور کا دفاع کر سکتا، لو کانت لی منعۃ، اللہ اکبر۔ جی فجعلوا یضحکون، اب وہ حضور کے سجدے کے دوران پشت پہ رکھ کر وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ہنستے ہنستے گر رہے ہیں، اور یحیل بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا یرفع راسہ حتیٰ جاءتہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون جنت چھوٹی بچی تھی، آپ آئیں، فاطرحت ہو انظارہ، وہ گرا دی۔ یہ دیکھیے نا کہ وہ اتنی زیادہ وزنی تو نہیں نا ہوتی جیر، ہاں، تو حضور علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیا، جب تو بعض ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں، بولتے ہیں بوجھ اتنا تھا کہ حضور اٹھ نہ سکے سجدے سے، نہیں، وہ اتنی وزنی نہیں تھی کہ جس کو حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ اتار رہی ہیں، کہ ایک بچی ہیں اور وہ اتار رہی ہیں، تو وہ اتنا وزن نہیں تھا، بلکہ آپ لمبا سجدہ کر کے اللہ کو دکھا رہے تھے، یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فرفع راسہ، حضور علیہ السلام نے سر منور اٹھایا، ثم قال، پھر حضور علیہ السلام نے نا نماز کے بعد اللہم علیک بقریش، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے تو کبھی کسی کے لیے ہلاکت کی دعا ہی نہیں کی، یہ کیا ہے؟ یا اللہ ان قریش کو ہلاک کر دے، ان کو اپنی پکڑ میں لے لے، اللہم علیک بقریش، یہ ان کی ہلاکت کی دعا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور، ہاں، اگر کوئی آپ کو ستاتا بھی صحیح، اور حضور کو چونکہ ما کان و ما یکون کا علم تھا، حضور کو پتہ ہوتا کہ آج یہ کفر میں ہے، آئندہ یہ مسلمان ہونے والا ہے، تو حضور اس کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں فرماتے تھے، کیونکہ یہ چند دن کے بعد مسلمان ہو جائے گا۔
لیکن جن کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ یہ اسی کفر پہ ہی مریں گے تو ان کے لیے تو حضور ہلاکت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اللہم علیک بقریش ثلاث مرات فشق ذالک علیہم، یہ جو حضور ان کی ہلاکت کی دعا کر رہے تھے نا، وہ ان پر بڑی شاق گزر رہی تھی۔ کیوں؟ ان کو پتہ یہ تھا کہ جو ان کی زبان سے نکل جائے ہو جاتا ہے پورا، اس لیے ڈر بھی رہے تھے۔ فشق ذالک علیہم اذ دعا علیہم، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہلاکت کی دعا فرما رہے تھے تو وہ ڈر بھی رہے تھے۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے اور محبوب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ثم سما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر دعا ہلاکت کی۔ اللہم علیک بأبی جہل، یا اللہ ابو جہل کو تباہ کر، علیک بعتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط۔ ساتویں کا بھی نام ذکر کیا لیکن اس کو راوی یاد نہیں رکھ سکے، اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جن جن کا نام حضور نے لیا تھا ان کو میں نے بدر کے گڑھے میں ان کی لاشوں کو گندا ہوتے ہوئے دیکھا۔ بدر کے میدان میں وہ سارے فی النار ہوئے اور ان کی لاشیں کتوں کی لاشوں کی طرح گھسیٹ کر گڑھے میں ڈالی گئی قلیب بدر میں۔ اب اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا تھا کہ اگر دوران نماز کسی پر نجاست ڈال دی جائے، یا چند صورتیں جو آگے ذکر کی تھی کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، تو حاشیہ ہے میری کتاب پر تو 12 نمبر ہے، آپ دیکھ لیجئے، لم تفسد علیہ صلاتہ، لم تفسد علیہ صلاتہ۔ جی سب کو مل گیا ہے نا؟ ہاں ہاں، حاشیہ اسی لفظ پر ہے نا، وہ ہے نا، اس میں ترجمۃ الباب میں ہے نہیں؟ ہیں ترجمۃ الباب میں اذا القی علی ظاہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ۔ اچھا، تفسد ادھر لکھا ہے، ہاں، فاسدہ یفسدو، فاسدہ یفسدو یا یفسدو ہو سکتا ہے، دونوں طرح ہو۔ جی اچھا سنیے، اچھا دیکھیے، اس میں نا مسالک 3 ہیں۔ ایک بعض لوگوں کا مسلک ہے کہ نماز میں نجاست جو ہے وہ نماز کے خلاف ہے ہی نہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ ابتدائے صلاۃ میں پاکیزگی ضروری ہے، اگر دوران نماز آدمی پر کوئی نجاست آ جائے تو وہ نماز کو فاسد نہیں کرتی۔ اور احناف کے نزدیک ابتدا میں بھی اور پوری نماز میں جہاں بھی ہے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، جب بھی نجاست آ جائے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے نہیں سمجھ؟ ہاں، اگر نمازی کو علم نہیں ہوا کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے اور اس نے نماز پڑھ لی، نماز جاری رکھی، تو یہ 12 کا حاشیہ ہے۔ ہاں، لم تفسد یا لم تفسد علیہ صلاتہ محلہ ما اذا لم یعلم بذالک، کہ جب نمازی کو پتہ ہی نہیں چلا
کہ میرے اوپر کوئی نجاست آئی ہے، ہاں ولو تمادا، اگرچہ وہ نماز وہ نجاست دیر تک پڑی رہی اور نمازی کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا اب یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا علم غیب اپنی جگہ، لیکن آپ جو عمل کرتے تھے وہ امت کے لیے سنت منانے کے لیے کرتے تھے نا، تو آپ ظاہر پر عمل کرتے تھے، گویا کہ آپ سجدے میں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میری پشت پر کیا رکھ دیا گیا ہے، جو چیز رکھی گئی ہے پاک ہے پلید ہے کیا ہے، سمجھ آئیے نا۔ تو یعنی ما اذا لم یعلم بذالک کہ جب نمازی کو پتہ ہی نہیں، ہاں وَيَحْتَمِلُ الصِّحَةَ مُطْلَقًا، یعنی نمازی کو جب تک پتہ نہیں تو اس کی نماز صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جی وَيَحْتَمِلُ الصِّحَةَ مُطْلَقًا عَلَىٰ قَوْلِ، ان لوگوں کے قول پر من ذهب إِلَىٰ أَنَّ اجتناب النجاسة فی الصلاة لیس بفرض، کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نجاست سے اجتناب پوری نماز میں کوئی ضروری یا فرض نہیں ہے۔ وعلی قول، اور ان لوگوں کے قول پر من ذهب، جو اس طرف گئے ہیں کہ الی منع ذالک فی الابتداء، کہ نجاست سے اجتناب ابتدائے نماز میں فرض ہے، ہاں دوران نماز اگر نجاست پڑ جائے تو وہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دون ما یطرأ علیہ، اور یہ جو نجاست آئی ہے یہ تو طاری تھی، دوران نماز آئی ہے۔ وَإِلَيْهِ میل المصنف، امام بخاری کا میدان بھی اسی طرف ہے کہ ان کے نزدیک ابتدائی نماز میں نجاست سے اجتناب ضروری ہے، جو نجاست طاری ہے، طاری توئے کے ساتھ یعنی درمیان میں آنے والی، تو اس سے اجتناب فرض نہیں، لہذا نماز صحیح ہو گئی۔ وعلیہ یخرج ثنی الصحابی، اور اسی پر وہ جو جن صحابی خون چل رہا تھا اور نماز پڑھ رہے تھے، تو ان میں بھی یہی تعبیل ہو سکتی ہے کہ ابتدائی نماز تو اجتناب تھا نا نجاست سے، لیکن دوران نماز خون نکلتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے، یعنی یہ مسلک، یہ امام بخاری کا بھی یہی مسلک ہے کہ ابتدائی نماز میں نجاست سے بچنا ضروری ہے، درمیان نماز میں اگر نجاست آ جاتی ہے تو وہ نماز کو توڑتی نہیں۔
اچھا آگے ہے میری کتاب پر ایک کا حاشیہ ہے، اگلے صفحہ پر ہے نا، یحیل بعضهم علی بعض، اس حرف پر حاشیہ ہے آپ کی کتابوں پر، یحیل بعضهم علی بعض، ہیں یہ دیکھیے کہ اس میں ایک سطر آگے جا کر نا وقال العینی ان البخاری استدل به علی انه من حدث له فی صلاته ما یمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته، کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی چیز اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے جو نماز کے انعقاد کے لیے مانع ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ مل گیا ہے نا آپ کو عبارت؟ ہاں، ولو تمادا، اگرچہ وہ دیر تک لمبا عرصہ تک پڑی رہے۔ اور وہ اجاب الخطابی انحاظہ بأن اکثر العلماء، کہ اکثر علماء ذہبوا الی ان الصلاۃ نجس، کہ وہ زیر نجس تو ہے، وتأولوا معنی الحدیث، اور اس حدیث کے معنی میں انہوں نے تعویل یہ کی ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن یہ کیا ہے؟ نہیں، یلابس الناس اچھا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک اس کی تحریم کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کی تحریم کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو کل خمر، جیسے شراب یہ حرام بعد میں ہوا نا، تو جب شراب حرام ہوا تو پلید ہوا، اس سے پہلے کیا تھا؟ سمجھ آئیے، یہ مطلب ہے کل خمر، جیسے خمر، کہ خمر کی حرمت اس وقت آئی جب تو پھر نجس بھی ہو گیا، جب تک حرمت نہیں تھی اس وقت تک خمر نجس بھی نہیں تھا۔ تو یہ صلاح جو ہے اس وقت تک ابھی اس کی نجاست کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں آیا تھا، تو آپ نے وہ نماز پڑھی تو اس وقت تک وہ نجس تھا ہی نہیں، اس کی نجاست کا حکم بعد میں آیا۔ ہاں، ایک جواب یہ دیا ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن تعبدا اذ ذاک بتحریمہ، یا اذ لم یکن
تو عبیدہ یہ اصل پتہ چلے گا اس کا عمدۃ القاری دیکھنے سے، یہ لفظ وہاں صحیح لکھا ہوگا۔ اچھا، کانو یلابسون صلاۃ وہی تصیب و ثیابہم، کہ جب تک شراب حرام نہیں تھی تو صحابہ کے کپڑوں پر لگا ہوتا اور انہی کپڑوں سے وہ نماز پڑھ لیتے۔ و ابدانہم، جسموں پر بھی لگا ہوتا اور نماز پڑھ لیتے قبل نزول تحریم، شراب کی تحریم کے نزول سے پہلے۔ فلما حرمت، جب شراب حرام کر دیا گیا تو لم تجز الصلاۃ فیہا، اب جس کپڑے پر شراب لگی ہو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ تو صلاح کی نجاست کا حکم ابھی اس وقت تک نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ، یہ جواب دیا تھا خطابی نے، اس پر اعتراض کیا ابن بطال نے، بِأَنَّهُ لَا شَكَّ إِنَّهَا كَانَتْ بعد نزول قول وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اس وقت تک قبل کل صلاۃ ورد علیہ بأن الفرس ورطوبۃ البدن طاہران والصلاۃ من ذالک، اس پر پھر یہ کہا گیا کہ یہ گوبر اور بدن کی رطوبت یہ طاہران والصلاۃ من ذالک، اور یہ صلاح یہ جیر جو ہے یہ اس میں سے ہے۔ وقال النبی، نبی نے اس قول کو کہا ھذا ضعیف لأن روث ما یوکل لحمہ، کیونکہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا روث لیس بطاہر، پاک نہیں ہے۔ تو ثم انه يتضمن النجاست من حيث انه لا ينفك من الدم في العادة ولأنه ذبیحۃ عبادۃ الاوثان، اسی طرح جو بت پرستوں کا ذبیحہ ہے فہو نجس، والجواب انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یعلم ما وضع علی ظہرہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کی پشت انور پر کیا رکھ دیا گیا ہے، یعنی ظاہر پر آپ نے عمل کرنا ہے نا۔ تو جس کی پشت پر کوئی چیز رکھ دی جائے اور وہ سجدے میں ہو، اس کو کیا پتہ ہے میری پشت پر کیا رکھا گیا ہے۔ واستمر فی سجودہ استصحابا للطہارۃ، طہارت سمجھتے ہوئے حضور سجدہ دراز کیا کرتے رہے۔ وافل کرمانی نے یہ جواب دیا ہے ھذا قبل تحریم ذبائح الاوثان، کہ یہ بت پرستوں کے ذبیحے کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جی، وقلیل الدم، اور تھوڑا خون جو معاف ہے، الذی لا ينفق عادۃ معفو، تھوڑا سا خون جو کہ جدا نہ ہو عادتاً، وہ اس کی معافی ہے۔ یہ تھے اس حدیث کے جوابات۔ جی، چلو۔ باب المزاج والمخاض ونحوه في الثوب وقال وكان المسكر مروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما نتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدارك فيها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حماد عن انس قال بذك النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال ابو عبد الله وله ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني حماد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی، بزاق یہ ما یسیل من الفم، تھوک، بلغم جو آدمی تھوکتا ہے، مخاط جو ناک سے پانی آتا ہے، اس جیسے چیزیں کپڑے میں اگر لگی ہوں تو اس کپڑے سے نماز جائز ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ وقال عروۃ عن المسور و مروان خرج رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زامن الحدیبیہ، آپ حدیبیہ کے وقت میں آپ نکلے اور پھر حدیث ذکر کی، اور اس میں ہے کہ ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامتاً، حضور جب تھوکتے تھے یا ناک مبارک کا پانی گراتے تھے تو صحابہ کی ہتھیلیاں نیچے ہوتی تھیں، سبحان اللہ، الا وقعت فی کف رجل منہ، صحابہ کی ہتھیلیوں پر وہ گرتا تھا، صحابہ نیچے ہتھیلیاں کیے ہوتے تھے، فدالا کا بہا وجہہ و جلدہ، اور صحابہ کرام اس کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کتنا نفیس بنا دیا تھا، اللہ اکبر، اور صحابہ کو کتنا عشق دیا تھا کہ ان کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعاب دہن سے بھی اور لعاب بینی سے بھی کوئی کراہت نہیں آتی ہے، اور یہ جب انتہائی محبت ہو نا تو اس وقت یہ ہوتا ہے۔ آپ جو بچوں والے ہیں نا، آپ تو اکثر شادی شدہ نہیں ہیں، جو بچوں والے ہیں ان کے بچوں کے منہ میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے نا تو ماں باپ وہ چیز لے کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ بچوں کا ناک چل رہا ہوتا ہے اور ماں باپ ان کی چمیاں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کو نفرت کیوں کہ انتہائی محبت ہے، اور صحابہ کرام کو تو حضور سے اسے بھی کہیں زیادہ محبت تھی، اور پھر برکتیں بھی ان کو معلوم تھیں، اور جن کے بول و براز شریف سے خوشبو آتی تھی، جن کے بول و براز سے خوشبو آتی تھی تو ان کے لعاب دہن یا لعاب بینی سے کتنی خوشبوئیں آتی ہوں گی۔ تو صحابہ کرام جو لیتے تھے نا، یعنی طبیعت کو بھی نفرت نہیں ہوتی تھی، عقیدہ برکت تو اپنی جگہ پر رہا تھا نا، ہاں، لیکن طبعاً بھی اس سے کراہت اور نفرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جب ہماری ہتھیلی پہ شہد ہو تو اس کو کھانے میں کوئی آتی ہے کراہت، شوق سے کھاتے ہیں نا، تو کہاں شہد اور کہاں وہ جو لعاب دہن شریف اور لعاب بینی شریف صحابہ کے نصیبوں میں تھا۔ اچھا جی، اللہ اکبر، چلو پڑھیے۔ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حماد عن انس قال بذل النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال ابو عبد الله تبرأ بن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني حماد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کپڑے مبارک میں باذاقہ لعاب دہن شریف ڈالا، تو کپڑے میں حضور کا ڈالنا تب ہی ہے نا کہ پاک تھا، لعاب دہن پاک ہے تو کپڑے میں لیا نا، ہاں، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں بلغم آئے یا کوئی اسرا آئے تو کپڑے میں لے لو، کپڑے میں، ہاں، تو اگر وہ نجاست ہو تو پھر تو کپڑے میں لینے کا حکم نہیں ہوتا تھا، جی۔ باب لا يجوز الوضوء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الحسن وابو العالية وقال داود يمون وحب إلي من الوضوء بالنبي واللبن حدثنا لي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام، ہاں، کلو شرابن، جو مشروب، یہاں شراب بمانے مشروب ہے، جو مشروب مسکر ہو، جس مشروب میں نشہ ہو وہ حرام ہے، فہو حرام، جی۔
باب وصف المرأة أباها الدم عن وجهه وكان أبو العالية يمسحه على رجله فإنها مريضة. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سامية سهل بن سعد الساعدية وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دري جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما باقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بدرسه فيه مال فاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ كثير فورك فحشي به جرحه. جی سہل بن سعد ساعدی اور ان سے لوگوں نے پوچھا، اور ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ان کے بالکل قریب تھا، یعنی میرے اور ان کے درمیان ما بینی و بینہ احد، میرے اور ان کے درمیان کوئی شخص نہیں تھا، میں اتنا قریب تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کے میدان میں آپ کے زخم آئے تو بے ای شیئن دویا، آپ کا علاج اور دوا کس چیز سے کیا گیا؟ تو سہل کہنے لگے کہ ما بقی احد اعلم بہ منی، اب مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی شخص نہیں موجود، کیونکہ آپ آخری صحابی تھے نا۔ تو فرمایا کانا علی یجیء بترسہ فی ماء، علی المرتضیٰ ڈھال میں پانی لاتے تھے جس میں پانی ہوتا تھا ڈھال میں، اور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تغسل عن وجہہ الدم، خون حضرت خاتون جنت دھویا کرتی، تو چونکہ پانی سے نا وہ خون روک نہیں رہا تھا، زیادہ ہو رہا تھا، تو فأخذ حصیر، ایک چٹائی لی گئی، فأحرق، اور اس کو جلایا گیا، اور وہ جو راکھ تھی اس سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زخم، جب وہ راکھ اوپر رکھی گئی تو خون رک گیا۔ حوشیہ بہ جرحہ، یعنی زخم کو اس راکھ سے بھر دیا گیا۔ جی باب السواك وقال ابن عباس جئت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك يده يقول اچھا یہاں ہے دوویہ، تو اصل تھا دوویہ، تو حاشیے پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ دوویہ بے حذف احد الواوین فی الخط، کہ لکھنے میں ایک واو حذف ہے، پڑھنے میں حذف نہیں ہے، پڑھیں گے دوویہ ہی ہیں۔ ساتھ کا حاشیہ ہے نا ہماری کتابوں پر، لفظ دوویہ جو تھا اس پر حاشیہ ہے کہ یہ خط میں وہ واو معذوف ہے، دوویہ دوا کیا گیا۔ ہاں جی جیسے لفظ داود میں دو واو ہیں، ایک خط میں حذف کی جاتی ہے کا داود۔ جی ہاں جی داود، ویسے واو حمزہ سے تبدیل بھی ہو جاتی ہے، یا حمزہ واو سے تبدیل ہو جاتا ہے، تو پڑھا تو داود جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی داود ہی ہے۔ جی لیکن ایک واو لکھی جاتی ہے، ایک الٹا پیش لکھ دیا جاتا ہے۔ جی حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول والسواك فيه كانه يتهوى۔ ہاں اب یہ نیا مضمون آ گیا کہ وضو میں مسواک کرنا، تو مسواک ابو بردہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے آپ کو پایا کہ مسواک فرما رہے تھے، مسواک ہاتھ میں تھا،
اور جب گلے کو صاف کیا جاتا ہے نا مسواک سے تو او او کی آواز آتی ہے. کانہو یتہوعو، جی نیچے یتہوعو کی لکھا ہے یتقیعو، جیسے کہے کی آواز آتی ہے نا تو گلا صاف کرتے ہوئے ایسی آواز آتی ہے. جی حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. رات کو بھی آپ بیدار ہوتے تو مسواک سے یشوس و فاہو اپنے منہ مبارک کو یعنی دانت مبارک. باب ذکر السواك الى الاكبر فقال عثمان حدثنا سعد بن جبير عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما قال ابو عبد الله كسره نعيم عن المبارك عن شامة عن نافع عن ابن عمر. یہ ہے مسواک کرنے کے بعد پکڑانا جو بڑا ہو اس کو. عفان ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک بڑا تھا من الآخر، دوسرے سے ایک بڑا تھا، تو میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دینے کا ارادہ کیا تو مجھے کہا گیا کبر یعنی بڑے کو مسواک دو، فدفعتہ الی الاکبر، تو بجائے چھوٹے کے پھر میں نے بڑے کو مسواک دیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ نعیم نے اس حدیث کو مختصر ذکر کیا ابن مبارک سے عن اسامہ عن نافع عن ابن عمر. جی باب بدر من بعد على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مرجعك فتودع وضوءك للصلاة ثم تدع على شقك الايمن ثم اللهم اسلمت وجهي اليك فوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك فانت على الفطرة وجعلهن اخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال ولا نبيك الذي أرسلت. یہ سونے کی وضو کر کے سونا، من بات علی الوضو، رات گزاری وضو پر یعنی وضو کر کے سونا. براء بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پہ آئے مضجع کا توضع وضوءک للصلاۃ، تو نماز کے لیے جو وضو ہوتا ہے اس طرح وضو کر. ثم اضطجع، پھر لیٹ اپنے شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر. پھر قل اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا. وفوضت امری الیک، میں نے اپنا ہر کام تیرے سپرد کیا. الجأت ظہری الیک، میں نے اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیا. رغبتاً و رہبتاً الیک، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے، تیرا ڈر رکھتے ہوئے. پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ، من کا یعنی تیرے عذاب سے، من عذاب کا نہیں ہے، الا الیک مگر تیری طرف. اے اللہ آمنت بکتابک، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی. وبنبیک الذی ارسلتا، میں تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا. فرمایا جب یہ پڑھے گا تو، اگر اس رات کو تو مرتا ہے تو انت علی الفطرہ، تیری موت اسلام پر ہوگی، ایمان پر ہوگی. اور یہ جو رات کو کلمات کہتا ہے ان میں سب سے آخری تیرے کلمات یہ ہوں. قالا،
تو صحابی براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے یہ دوبارہ حضور کو سنایا، تو جب میں پہنچا نا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، تو میں نے کہا ورسولک الذی ارسلت، تو حضور نے فرمایا نہیں، برسول کا نہیں کہے، وبنبیک الذی ارسلت۔ اس سے بعض علماء نے کہا کہ جو کلمات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تھے انہی کلمات کو کہنا ضروری تھا۔ آپ نے بے نبیک الذی ارسلت فرمایا، اور صحابی نے جب بے رسولک الذی ارسلت تو حضور نے فرمایا کہ بے رسولک الذی ارسلت نہ کہے، بے نبیک الذی ارسلت کہے، یعنی کلمات معصورہ ہی پڑھنے ضروری ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، کلمات کی تبدیلی میں تو کوئی حرج نہیں، یہ اس میں حکمت یہ تھی کہ بے نبیک الذی ارسلت، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت دونوں کا ذکر ہے، اور بے رسولک الذی ارسلت تو رسول کا میں بھی رسالت کا ذکر اور ارسلتا میں بھی رسالت کا ذکر، نبوت کا ذکر نہیں آیا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ بے نبیک الذی ارسلت کا ہے، ورنہ کلمات میں تبدیلی یا کلمات میں اضافہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ 11 حاشیہ جس میں یہ بات ہے، ذکروا فی ھذا اوجہن، کہ اس میں کئی وجہیں صحابہ محدثین نے ذکر کی ہیں، منہا ان میں سے ایک کہ امرہ ان یجمع بین صفتیہ، جو میں نے ابھی بات بتائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حکم اس لیے دیا کہ نبی الذی ارسلت میں حضور کی 2 صفتیں جمع ہیں، صفت نبوت بھی اور صفت رسالت بھی، ان یجمع بین صفتیہ وہما الرسول والنبی، جو 2 صفتیں، ایک رسول ایک نبی، اور صریحاً کیونکہ ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں اور ہر رسول کا نبی ہونا ضروری نہیں۔ رسول کبھی رسول پیغام والے کو بھی کہتے ہیں نا، ان نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ تو کیسے فیصلہ کرے گا، تو حجی قرآن سے، میں اگر وہ مسئلہ نہ پائے تو حدیث سے، اگر حدیث میں نہ ہو تو پھر اجتہد برأیی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کو توفیق دی خیر کی۔ تو اب یہاں حضرت معاذ کو رسول فرمایا، لیکن وہ پیغام حضور کا لے جا رہے ہیں نا، حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہاں جی۔ یہ جو آج جیسا کہ ابھی لاہور میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں رسول ہوں، کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے، میں رسول ہوں اور خیر کروں گا، تو آیا کہ اسے دعویٰ نبوت کہا جائے گا یا اسی معنی میں جو رسول اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا؟ وہ اس طرح ہے نا کہ اب جو عام مسلمانوں میں مشہور ہے عرف میں، تو وہ رسول اسی کو کہا جاتا ہے جو نبی ہو، سمجھ آئیے نا۔ تو اب اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ جھوٹا اور دجال ہوگا۔ آپ دیکھیے ایسا دعویٰ جن لوگوں کو، جن بزرگوں کو، کچھ ایسے بھی بزرگ تھے جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں علاقے میں میری حدیث کی خدمت کرو، جن میں حضرت محدث دہلوی بھی تھے،
تو کیا انہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا؟ وہ کتنے بڑے محدث تھے، اور انہوں نے تو رسول ہونے کا دعویٰ بھی. پھر یہ جو ہے پیغام یا تبلیغ، یہ تو ہے ہی مردوں پر، عورتوں کے لیے تو پردہ ضروری ہے، عورتوں کے لیے تو پردہ ضروری ہے. جی اچھا، یہ ہاں سرین بین کا اندر رسالت و تلزم النبوہ، اگرچہ رسالت نبوت کو مستلزم ہے، کیونکہ جو اللہ کا رسول ہے وہ تو نبی ہوگا نا. وَمِنْهَا إِنَّ الفاظ الاذکار توقیفیۃ، اور ان میں سے ایک وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ جو اذکار کے الفاظ ہیں وہ توقیفی ہیں، جو حضور فرمائیں گے وہی بولنے پڑیں گے. اور تعیین لفظ توقیفیۃ فی تعیین لفظ و تقدیر ثواب. وَمِنْهَا، اور ان میں سے ایک یہ ہے انہ لعلہ اوحی الیہ بہذا اللفظ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی آئی ہو یہ ان الفاظ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو وحی کے الفاظ تھے انہی کے بارے میں فرمایا. تو فرآ ان یقف علیہ عندہ. ومنها انہ ذاکرہ احترازا ممن ارسل من غیر نبوت، کہ اس لیے فرمایا ہو کہ احتراز فرمایا ہو ان رسولوں سے جو غیر نبی رسول تھے، جیسے حضرت جبریل رسول ہیں لیکن نبی نہیں ہیں. من الملائکۃ، جو دیگر فرشتے جو رسول ہیں انبیاء نہیں ہیں. ومنها انه يحتمل ان يكون رد دفعا للتکرار لانه في الاولى ونبی کا. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر بار بار ایک ہی لفظ پڑھا جائے گا تو وہ یاد ہوگا، اگر کبھی کوئی لفظ پڑھا جائے کبھی کوئی لفظ پڑھا جائے تو وہ تو یاد ہی نہیں ہوگا. چلو باقی انشاءاللہ